آج منگل کا دن آپ لوگوں کی خدمت میں الحمدللہ رب العالمین اور سورۃ الاخلاص کا ایسا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ جس حاجت کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب فرما دیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، نصیب کے بند تارے کھل جاتے ہیں، طاقتور سے طاقتور دشمن مغلوب ہو جاتا ہے۔ رب کریم کی ذات اتنا رزق دے دیتی ہے کہ جو کل کا فقیر تھا آج کا بادشاہ بن جاتا ہے، کل کا مانگنے والا آج کا عطا کرنے والا، بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کے ہاتھ سے کامیابیاں نکل جاتی ہیں، جن کے گھروں سے پریشانیاں، تنگ دستیاں اور مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہتی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مشکلات پریشانیوں سے ہمارا چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ آج منگل کا دن ہے۔ آج میرے بتائے گئے طریقے پر الحمدللہ رب العالمین اور سورۃ اخلاص بتائے گئے طریقے پر پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ ایسی نظر کرم ہوگی، رب کریم آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیں گے، ہر بندش کو ختم کر دیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ جس چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا بن جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج منگل کے دن یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، رب کریم ایسا عطا کر دے گا کہ آپ کی کوئی حاجت، کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ وہ آج تک پوری نہ ہو سکی، وہ آج اس وظیفے کی برکت سے تمام حاجات، تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری کئی سالوں کی خواہشات، کئی سالوں کی حاجتیں بڑی بڑی سفارشیں کر کے، بڑے بڑے وظائف تسبیحات کر کے پوری نہیں ہوئی، آج ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر یہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رب کریم کی ذات اتنا عطا کر دے گی کہ رزق اور دولت سمیٹتے سمیٹتے آپ تھک جاؤ گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، رزق آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین یہ وہ زبردست اللہ پاک کی تسبیح ہے، وہ اللہ رب العزت کی تعریفی کلمات ہیں، وہ عرشی موتی ہیں کہ جب کوئی بندہ مسلمان مرد عورت اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، رب کریم کی ذات اس سے بڑا پیار کرتی ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین میں دو باتیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، شکر کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین اللہ کے شکر کی تسبیح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہارے رزق میں، دولت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ والو، انسان ہونے کے ناطے اللہ کا یہ شکر تو بنتا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ کا یہ شکر تو بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں۔ اللہ کا یہ شکر تو بنتا ہے اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ اللہ کا یہ شکر تو بنتا ہے اللہ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، دل دھڑکنے کے لیے دیا ہے، پھیپھڑے سانس نکالنے کے لیے دیے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے ہیں، ہاتھوں میں حرکت موو کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، مثانہ کام کر رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے، جسم کا ایک ایک عضو ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان تمام چیزوں کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی زبان چل نہیں رہی، کسی کی آنکھوں میں نور نہیں، کسی کے کانوں کی سماعت نہیں، اتنی نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر تو بنتا ہے۔ جب ہم اللہ کی ان نعمتوں کو لے کر بیٹھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ضروریات جو ہماری پوری نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین کے صدقے سے ہماری وہ تمام ضروریات پوری فرما دیں گے۔ اس لیے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو فٹافٹ سبسکرائب کر لیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ درود شریف نماز والا پڑھ لیں بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے۔ آپ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھنا چاہیں، کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھ لیں۔
آپ اپنی من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگاری کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے پیار محبت کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض الحمدللہ رب العالمین، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے رب کریم کی ذات آپ کو کامیاب کر دے گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے وقت آپ نے اپنی 21 حاجات، 21 ضروریات کو لے کر بیٹھ جائیں۔ 21 بار پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، رب کریم کی ذات اس پر اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، غضب کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، عافیت والی زندگی عطا فرما دیتی ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ کسی سے بھیک مانگنی پڑے، ایسی زبردست زندگی عطا فرما دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ ہر روز الحمدللہ رب العالمین اور 3 دفعہ قل ہو اللہ کا پڑھ کر دیکھیے، رب کریم کے کمالات، معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ منگل کا دن ہے، آج سے وظیفے کی ابتدا کر دیں، 7 دن مسلسل لگاتار یہ وظیفہ پڑھ دیں، انشاءاللہ 7واں دن مکمل نہیں ہوگا کہ آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر ایک دفعہ دروشی پڑھ کر پھر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر توبہ کے قابل قبول نہیں، ہر عمل کی قبولیت کے لیے توبہ شرط ہے۔ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر لیں، پھر اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم کی ذات آپ کی وہ حاجت، وہ ضرورت جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہوئی، جو منہ سے مانگو گے رب کریم کی ذات عطا کر دے گی۔ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔